إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کی بعض صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ صفت ایک ذمہ داری کی صفت ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور یہ اس روئے زمین پر سب سے اچھا کام ہے، سب سے بہتر کام ہے، اور وہ کام ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ کسی بھی عمل سے پہلے، کوئی اور دعوت دینے سے پہلے، سب سے پہلا فرض جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان سے غافل ہیں ان کو وہ اللہ کے دین کی طرف بلائے، ایک معنوں میں اللہ کی طرف بلائے، توحید کا پیغام دے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر اور اس سے اچھا کس کا قول ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔
وعمل صالحا، ایک ایسا دائی ہے جو عمل بھی کرتا ہے کہ جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا عمل بھی اس پر ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. گویا دعوت اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ روئے زمین میں اس سے بہتر عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اگر ایک شخص بھی آپ کی دعوت سے، آپ کے بلانے سے دین حق کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، توحید پر آ گیا، اسلام قبول کر لیا، تو یہ چیز آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر قرآن مجید سورہ آل عمران میں کیا. پوری امت اس کی مخاطب ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو مسلمان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو اسلام سے واقف نہیں، جو دین سے واقف نہیں، جو اللہ سے واقف نہیں، جو رسول سے واقف نہیں، جو جنت و جہنم سے واقف نہیں، جو آخرت کے سلسلے میں غافل ہیں، ان کو دعوت اللہ، دین کی باتیں پہنچائے اور ان کو دین حق کی دعوت دے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. لیکن اس کے لیے کچھ طریقہ ہے، دعوت کا کچھ اصول ہے، اس کے مطابق ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے. بظاہر تو بہت آسان سا دکھتا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی بات پیش کر دے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یہ کام علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، علی وجہ البصیرہ ہونا چاہیے. کیسے ایک دائی دعوت کا کام انجام دے گا؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا. جب آپ کسی کو کوئی چیز بتائیں گے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا عمل اس پر ہے کہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ کسی کو مدعو، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کے احوال سے واقف ہیں، وہ کون سے دین دھرم کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں کیا کیا اعتراضات ہیں جو اسلام کے تعلق سے ہیں، کیا آپ کو اس بارے میں معلومات ہے؟ اور پھر آپ ان کو کس چیز کی طرف دعوت دیں گے؟ یہ مکمل ایک پیکیج ہے. یہ نہیں کہ یوں ہی میدان میں اتر جائیں، جو مل جائے اور اس سے یہی سب کہنے لگ جائیں اور پھر نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے آج. اس وجہ سے ایک دائی کے لیے جو صفت ہے، سب سے پہلی یہ کہ وہ علم حاصل کرے، قرآن و سنت کا علم ہو، اور ساتھ ساتھ اگر وہ اغیار میں دعوت دیتا ہے تو دیگر تمام کے تمام ادیان کا بھی علم اس کے اندر ہونا چاہیے، کہ جب وہاں سے کچھ اعتراض ہو تو وہ اس کا صحیح جواب دے سکے. اور پھر یہ کہ وہ اس پر عامل ہو، پھر یہ کہ یہ اس کی دعوت دے، اور پھر یہ کہ اس دعوت میں جو تکالیف پہنچتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی ہمت اس کے اندر ہو، اس کا تحمل ہو. آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، اس ذمہ داری کو کما حق کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس طرح کا جمعہ کا خطبہ ہونا، درس ہونا، واعظ ہونا، تقریریں ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ نیک اور بھلائی کے کام ہیں.
لیکن دعوت اللہ خالصتاً دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ ایک الگ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے۔ کما حق کہو، یہ عمل الا ماشاء اللہ کوئی ادا نہیں کر رہا ہے فی الوقت دنیا میں۔ اس لیے اس چیز کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، تو جن کے پاس علم ہے وہ خاموش ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس مکمل علم نہیں اس میدان میں اتر جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود بھی شکست ہوتے ہیں، یعنی کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسلام کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس اسلام کا مکمل علم نہیں اور میدان کارزار میں اتر گئے اور آنے والے سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکے، تو جہاں ان کی اپنی ذاتی بدنامی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس پر بھی حرف آتا ہے، آنچ آتی۔ اس کے لیے علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور دائی بننا ہے تو دیگر ادیان کا علم حاصل کریں، اور پھر دعوت کا منہج کیا ہے، انبیاء کرام کا مشن اور ان کے متبعین کا مشن کیا ہے، اس کے مطابق دعوت دے، اور پھر اس دعوت کے عمل میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے انبیاء اور رسل کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ وہ قوم سے کچھ نہیں کہتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اتنی دعوت پر ان کا قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو ملک سے نکال دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دینے کی دھمکی دی جاتی تھی، طرح طرح کی پریشانیوں سے وہ دوچار ہوتے تھے۔ اس لیے اس روئے زمین پر سب سے بڑا کام، افضل کام اور سب سے تکلیفوں بھرا کام جو ہے وہ ہے دعوت اللہ کا۔ اس لیے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب کوئی عزم کرتا ہے تو پھر اس کو طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اصول کون سا ہے جس کی ضرورت ہم کو اور آپ کو ہے کہ ہم اس نہج پر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ ایسے راستہ چلتے روک کر آپ کسی کو دین کی یا اللہ کی دعوت دینے لگ جائیں گے تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اور وہ جس کی طرف میں بلاتا ہوں وہ بصیرت پر ہے۔ بصیرت کا معنی ہوتا ہے علی وجہ دلالہ، بالکل دلائل پر مبنی میری باتیں۔ بصیرت اس کو کہتے ہیں جس کے تعلق سے ہمیں مکمل یقین ہو کہ بالکل سچائی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ جیسے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے، تب اتنا یقین ہونے کے بعد اس حقیقت کی دعوت ہم کو اور آپ کو دینی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ کی دعوت، آپ جو لوگوں کو بلائیں گے علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو لوگ چلنے والے ہیں ان کا کام ہونا چاہیے کہ ان کی دعوت کا جو نہج ہے وہ انبیائی مشن پر ہونا چاہیے، علی وجہ البصیرہ ہونا چاہیے،
دلائل و براہین پر یقین اور حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. جتنی ضرورت دعوت کے لیے ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو داعی ہے، دعوت کا پیغامبر ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، اس کے اندر شرک کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو. کیوں؟ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ پاک ہے، شرک سے منزہ ہے اس کی ذات. اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہے تو خالصتاً اللہ کی دعوت نہیں دے سکتا ہے. ایسی دعوت سے بجائے اصلاح کے بگاڑ پیدا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر اسلامی جو احکامات ہیں اس کے لیے ایک ایکسپرٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. کوئی قرآن کی تفسیر خوب اچھی طرح جانتے تھے، کوئی فقہ کو بہت اچھی سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی مفہوم، اور کسی کو کسی اور میں علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے ایک صحابی کو ایک بار بھیجا یمن کی طرف. وہ صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے عالم دین تھے اور فقیہ تھے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم میں ایسی حدیث آئی ہوئی ہے اور بھی دیگر اہل سنن نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو کچھ تعلیمات دیں. یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تو آپ نے کہا، اے معاذ انک تأتی قوما ہم، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. یعنی جب کوئی داعی اپنی دعوت کا آغاز کر رہا ہے تو مخاطب مدعو جن کو وہ دعوت دے رہا ہے، اس وقت داعی میں ہوں، مدعو آپ ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور جس طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں مدعو الیہ، یعنی قرآن و سنت. تو مدعو کے احوال سے واقفیت بہت ضروری ہے. تبھی تو کہا اللہ کے رسول نے، معاذ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب، اس سے مراد یہود و نصارہ. کیا مقصد ہے؟ یعنی وہ لوگ، یہ عرب کے جو جہلا ہیں نا، جن کے یہاں کوئی علم نہیں ہے، الٹی سیدھی جیسی ان کی طبیعت چاہتی ہے بولتے اور بکتے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں. ان کے ہاں انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ رہا ہے، کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کے آباء و اجداد میں نبی اور رسول رہے ہیں. لہذا ان سے بات کرنے کے لیے تمہیں بہت ہی زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو ان کے یہاں کتابوں میں ہو اور تمہاری زبان سے اس کے خلاف نکل جائے کوئی بات. یہی جو ہے بہت سے داعی مار کھا جاتے. جب ان کے پاس علم نہیں، وہ کوئی بات جواب دینے جائیں گے، چونکہ علم صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کیا ہے، ادھر ادھر الجھ جاتے ہیں اور سامنے والا ان کا شکار کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ ان کی کتابوں کا، اپنی کتابوں کا بھی صحیح علم نہیں ہے.
اپنی کتابیں قرآن مجید ہے، احادیث کی کتب ہیں، ان کے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں، ان کی تصریحات، ان کی تشریحات، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کو علم نہیں. جو بات کہہ رہا ہے کسی ایک امام نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، کسی ایک محدث نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے. اب یہ تمام باتیں نہیں جانتا، کوئی ایک بات ہی بیان کرے گا اور ادھر سے کوئی ایک سوال آیا تو لگ جائے گا. تو کہا وہ اہل کتاب ہیں، جان لو. اب پھر دعوت کہاں سے شروع ہوگی؟ ہم باہر نکلتے ہیں، کوئی دکھ گیا، پہلے تو ہم کو کسی کو کہنے کی عادت نہیں. خود نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے گھر میں اہل خانہ کو بھی نہیں کہنا چاہتے کہ وہ نماز پڑھے، ہم نمازی ہیں بس. یا چلو اگر ہم اس دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا اچھا کام جو سمجھا جاتا ہے، میاں نماز پڑھو. آپ نماز نہیں پڑھتے. پوری ایک جماعت ہے، ممبر سے کسی خاص جماعت کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن وہ ساری دنیا میں گشت کر رہے ہیں. نماز، یہ فضیلت وہ فضیلت. لیکن میرے دوستو، اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کی ابتدا سب سے پہلے کس چیز سے کی جائے گی؟ توحید سے کی جائے گی. کیوں؟ ہم سے اور آپ سے زیادہ نماز پڑھنے والے نمازی موجود ہیں معاشرے کے اندر، لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے، ان کی توحید درست نہیں ہے، اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. مسلمانوں کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے غیر اللہ سے جڑے ہوئے. گھر میں توگڑے دیکھ لیجئے، گلوں میں تعویذیں دیکھ لیجئے، ہاتھوں میں کڑے دیکھ لیجئے، طرح طرح کی چیزیں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اہل کتاب ہیں، اول ما تدعوہم الیہ، سب سے پہلے جو تم ان کو دعوت دو گے تو تمہاری دعوت کا سب سے پہلے آغاز ہوگا اللہ کی طرف بلاؤ. ایک حدیث میں ہے بخاری شریف کی، اس لیے تم ان کو دعوت دو گے کہ وہ اللہ کی توحید کو مان لے. تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے توحید پر ہے. اگر عقیدے توحید صحیح نہیں ہے تو اعمال کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے. عقیدے توحید ہے تو اعمال ہے، ورنہ عقیدے توحید نہیں ہے تو اعمال کی کوئی وقعت نہیں. تو سب سے پہلی دعوت ہماری توحید کی ہونی چاہیے. اپنے گھر میں بھی، اپنے رشتہ دار کو بھی. آج ہم لوگوں کی پوری دعوت، پوری تبلیغ جو ہے صرف اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنی جماعت، اپنا گھر، بس یہی ہم لوگ اپنے اپنوں کے درمیان رہ گئے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. یہ کام جو ہم اپنے ملک کے اندر غیروں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانا تھا، اور ہمارے پاس بہت اچھے مواقع بھی تھے اور ہیں، کما حق ہم اس مشن پہ عمل نہیں کر سکے. ہماری اکثریت مسلمانوں کی بعض مسائل میں الجھی رہی. رفع الیدین ہے کہ نہیں، آمین بولنا کہ نہیں، یہ کرنا کہ نہیں، وہ 3 طلاق صحیح کہ 1 طلاق، اسی میں ابھی تک جو ہے لڑائی مناظرے. اس میں کوئی شک نہیں، یہاں بھی کوئی حق پر ہے، کوئی ناحق پر ہے، کسی کی بات صحیح ہے کسی کی نہیں ہے، لیکن پوری طاقت، پورا پاور اسی پر صرف کر دینا اور آس پاس میں رہنے سہنے بسنے والوں کی خبر نہ لینا، اور یہ جذبہ نہ ہونا جو نبیوں کے اندر تھا، کسی طرح کسی کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جائیں.
یہ جذبہ نہ رہنا یقیناً بہت سی پریشانیوں کا باعث ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے معاذ سب سے پہلے جو تم دعوت دو گے وہ اللہ کی طرف بلاؤ گے ان کو. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی سب سے پہلے شہادتین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، سب سے پہلے اس کی دعوت دو گے. تو میرے دوستو یاد رکھو اپنی دعوت کی ابتدا اس سے کرو. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ذکر، تمام باتیں جب یہ درست ہوگی نا تب وہ تسلیم کی جائیں گی، ان کا شمار ہوگا. اور آج ہماری دعوت کا مشن یہاں سے نہیں شروع ہوتا، اس لیے اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے. انبیاء اور رسول کو صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کسی نہ کسی ہادی اور کسی نہ کسی رہبر کو بھیجا ہے. اور تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کیا تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جن جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ طاغوت ہے. تو یہ ایک ایسا مشن ہے کہ اس سلسلے میں ہم کو اور آپ کو بیدار ہونا ہے. یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑی ہے کوئی ایک خطبے میں ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے خطبے میں مزید اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں. اور ساری تعلیم جو ہے یہی ہے میرے دوستو کہ ہم خود علم حاصل کریں قرآن و سنت کا، اسلام کا، اور اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دیں. اور اس کی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے پاس سے ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک خرابی دعوتی مشن میں، تبلیغ میں یہ ہے کہ ہمارا گھر تو ناآشنا ہے توحید سے، اور ہم جہاز کر کے لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. اور وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں، ہمارے گھر میں جہاں مسلم معاشرہ ہے وہاں موجود نہیں. ہم ان کو تو کبھی سمجھائے نہیں کہ میاں دیکھو یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا چکر سال میں باہر ہو رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں بیدار ہو جائیں، ورنہ پھر ایسے ہی لوگ ناشنا ہو جائیں گے کہ آپ کی مخلص بری دعوت کو جو آپ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے کرتے ہیں، اس کو دھرم پریورتن. دیکھیں آپ ایک بیچارے سیدھے سادے مخلص دائی جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو اسلام قبول کروایا، دین کی دعوت اخلاص پر گئے، بڑے محبت اور پیار سے ان کو سمجھانا، دعوت دینا، کیسے ان کو زندان پہنچا دیا گیا. اور اس کو دھرم پریورتن کا نام دیا، یعنی لوگوں کا گویا کی دھرم بدل دیا جا رہا ہے. خیر دھرم تو بدلتا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں زور اور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کے اوپر کوئی سختی نہیں برتی جائے گی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں. اے نبی جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کا کام ہے آپ اس کو پہنچائیں. وما علینا الا البلاغ المبین، سوائے حق طور پر کوئی بات پہنچا دینا، اس کے علاوہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں. ایک شخص نہیں جانتا اس کو اللہ کے بارے میں بتا دے کہ دیکھو اللہ کس کو کہتے ہیں. ساری دنیا کو جس نے پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، جو خالق اور مالک اور جتنا کچھ جانتے ہیں، اور اس اللہ پر ایمان لانا چاہیے. اس نے اپنے ایک نبی کو بھیجا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آئے، اللہ نے ان کو کتاب دی اور انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بتایا، اور یہی تعلیمات ہم کو اور آپ کو قبول کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے تاکہ جنت میں چلے جائیں. ختم.
آپ کی ذمہ داری بتا دیے، خلاص ہوگی، اب راستہ لے۔ قیامت والے دن آپ صرف اتنا پوچھے جائیں گے کہ آپ نے یہ بات ان کو پہنچائی تھی یا نہیں، بس۔ قبول کرنا نہیں قبول کرنا، تسلیم کرنا نہیں کرنا، وہ آپ کا کام نہیں۔ نہ ان کے اوپر کوئی زور زبردستی ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو جس ملک میں بود و باس ہم رکھتے ہیں ہزاروں سال، مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، اگر یہی تلوار اور تفنگ پر ہی اسلام قبول کروایا گیا ہوتا تو اس دھرتی پر کوئی اور دھرم باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی کو مجبور کیا گیا ہو کہ اسلام قبول کرنا ہی۔ ہاں، ان کی بھی اپنی کوتاہی تھی کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی خاص کام نہیں کیا، لیکن یہ کہ اسلام کا غلط معنی بھی لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا گیا، کسی کو سختی برتی گئی۔ تو اس لیے عزیز دوستو، ہماری بقا اس دنیا میں کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے جو دین دے کر دیا ہے، بھیجا ہے، اس دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک جذبہ لے کر یہاں سے اٹھیں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم کو اسے بتانا ہے۔ ارے بھائی، غیروں تک نہیں پہنچا سکتے، اپنے گھر میں تو پہنچا سکتے ہیں، اپنے بچوں اور بیوی سے ابتدا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ابتدا کرتے ہیں، پاس پڑوسیوں سے ابتدا کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے بتاتے ہیں۔ ایک جذبہ تو پیدا ہو کہ جو کچھ جانتے ہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، انشاءاللہ یہی جذبہ دھیرے دھیرے اور آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہم سے دور فرمائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔